السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ویلکم ہے آپ کا میرے بلاگ میں۔ تو امید ہے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو یہاں نا میری صفائی دن میں ہی ہو گئی تھی اور یہ تھا رات کا ٹائم، اور میں نے نا چادر بچھا دی تھی، بٹ میں نے نا بچوں کی وجہ سے اٹھا کے رکھ دی تھی، تو پھر میں نے نا رات کو دوبارہ بچھائی ہے اس کو۔ اور یہاں نا میں نماز کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، میں نے نماز ادا کی۔ تو یہ مغرب کا ٹائم تھا اور نا یہ دن کا ویڈیو ہے۔ تو دن میں میرے بچے نا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا تھا۔ تو بس، اور آج ہم بنائیں گے پاؤ بھاجی کی ریسیپی۔ تو بس یہ بہت آسان سے بن جاتی ہے، آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں کانفیڈنس کے اوپر۔ کانفیڈنس کیا ہے؟ یعنی خود اعتمادی، خود پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ جو انسان کسی بات کا ارادہ کرے لیکن اسے پورا نہ کر سکے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں نا قوت اور خود اعتمادی کی کمی ہے، یعنی کانفیڈنس نہیں ہے۔ کسی شخص میں لاپرواہی ہے تو اسے معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، اسے ناکام، نکھٹو کہا جاتا ہے۔ جب انسان کوئی ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے تو اسے سنبھالنے کی نا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اس کا فرض ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ جیسے میرے شوہر باہر تھے، دبئی میں جاب کرتے تھے، اور میرے اوپر نا بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، تو ہمیں نا منہ نہیں موڑنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں سے۔ اور ایک لیڈی کا کام ہے، جیسے اب جو گھر کے کام ہوتے ہیں، جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہر چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے، انسان کو نا اپنی ذمہ داریاں سمجھنا چاہیے۔ خود اعتمادی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے میں پختہ ہو، یعنی پکا ہو۔ کوئی بات کا فیصلہ کرنے میں نا غور اور فکر کی جائے، اور کتنا ہی وقت لگ جائے، لیکن ایک مرتبہ فیصلہ کر کے اس سے پیچھے ہٹنا دوسرے کی نظر میں کسی شخص کے اعتبار کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو، دوسرے بھی پھر اس پر اعتماد نہیں کرتے، یعنی بھروسہ نہیں ہوتا نا پھر لوگوں کو۔ اپنے ذہن کو مشورہ دیں، سجیشن دیجیے کہ یہ کام کرنے میں صلاحیت رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں۔ یعنی اگر آپ جینٹس سے اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ پر اعتماد رکھیں، یہ کام میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ شروع میں اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے چیلنجز رکھیں، جیسے کہ ترقی کر سکتی ہوں میں، اچھا کھانا بنا سکتی ہوں، کوئی اچھا گیم کھیل سکتی ہوں، کسی بڑے آفیسر سے میں نا کوئی اچھی چرچا پہ بات کر سکتی ہوں۔ مطلب یہ کانفیڈنس کا لیول ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز جب ہمارے سامنے ہوں گے تو نا اس سے ہمارے اندر نا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ اچھا نا، بعض لوگ اپنی حقیقی صلاحیتوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں۔ ان میں اتنا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسروں سے بڑے بڑے وعدے تو کر لیتے ہیں، اور جب انہیں پورا نہیں کر پاتے تو پھر دوسروں کی نظر میں ان کی امیج گر جاتی ہے، پھر ہے نا دوسروں کا بھروسہ توڑ دیتے ہیں نا پھر ایسے لوگ، یہ ہوتا ہے پھر۔ اچھا نا، یہاں میری سبزی گل گئی تھی اور میں نے اس کو اچھے سے میش کر لی، اور پھر میں جا کر نا اس کو مسالے میں ایڈ کر دوں گی۔ اس کا مسالہ بناؤں گی پہلے پین میں۔ ایک بھگونا لے لیجیے یا پین لے لیجیے اگر آپ اور چھوٹی فیملی میں ہیں۔ تو زیرہ، پیاز، ہری مرچ یہاں پر ڈال کر، اور تھوڑی سی پسی ہوئی پیاز بھی ہم لیں گے، کیونکہ تھوڑی سی گریوی اس میں اچھی لگتی ہے اور یہ تھوڑی پتلی اچھی لگتی ہے۔ تو واپس آ جاتے ہیں، ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات کو۔ اچھا، دوسرے قسم کی جو ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جنہیں اٹھانے کا اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی بچے کو گود لے کر اس کی پرورش کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ ایسی ذمہ داریوں کو بھی اٹھانے سے پہلے ہر شخص اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ کیا میں اس ذمہ داری کے قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ تو کیا میں مستقبل میں حالات میں اگر کوئی ایسے حالات تبدیل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ اس ذمہ داری کو میں پورا نہیں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گی، ایسی صورت میں انسان کو ذمہ داری اٹھانی نہیں چاہیے۔ اگر کنفیوژن جہاں پیدا ہو جاتا ہے نا، وہاں پھر کوئی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔
اچھا، بعض اوقات انسان ایک ذمہ داری اٹھا کر دوسرے سے وعدہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا دین کا حکم یہی ہے کہ اگر وعدہ کر لیا ہے تو پھر اسے پورا کیا جائے۔ اچھا، کبھی کبھار ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ حالات کی تبدیلی کی باعث کوئی شخص وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اس کی فوراً اطلاع کر دے کہ میں مجبور ہوں، میں نہیں کر پا رہا یہ چیز، تو مجبوری کی وجہ بتائیں اور اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گی، جو بھی آپ کے اختیار میں ہے تو آپ انفارمیشن ضرور دیں سامنے والے کو۔ کسی کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے۔ تو کیا کرتے ہیں لوگ، اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں۔ کانفیڈنس ہونا اچھی بات ہے، لیکن اوور کانفیڈنس جب انسان ہوتا ہے نا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہو یا آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ہو سکتا ہے، دیکھیے میری ویڈیو پبلک ہے، اب یہ 10 جگہ 10 لوگ دیکھتے ہیں اور ہر انسان کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو بس مجھے لگا کہ یہ شیئرنگ بہت اچھی شیئرنگ ہے، اور ہے نا ذمہ داری ہوتی ہے، انسان کتنا ہی کچھ بھی کر لے، اگر ہم ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہیں تو ہمیں ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینی چاہیے۔ تو ہر صورت حال یہی ہے۔ اچھا، ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ہمیں ڈرتے ہوئے ہی کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ڈرتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہم سچ ہی بولیں گے، ظاہر سی بات ہے، اور اگر ہمارے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نکل گیا ہے تو پھر ہمارا کرنا پھر کسی کام کا نہیں ہوتا نا۔ تو بس، تو بات اگر آئی ہوپ سمجھ میں آئی ہوگی آپ لوگوں کو، اور میری ویڈیو اگر آپ کی کسی کام آ جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی میرے لیے۔ تو یہاں میری ہو گئی تھی بھاجی ریڈی، پاؤ بھاجی، اور میں نے نا یہاں ارسلہ کو کھانا دیا۔ مجھے لگتا ہے میری ویڈیو کسی کے کام آ جائے بس۔ تو بس یہاں پر نا بچوں نے چادر پہ کچھ پھینک دیا تھا، اور پھر میں نے نا اس کو بچھا کر اس پہ پاؤڈر ڈال دیا، سالن پھینک دیا تھا اس پہ ہلدی کے، اور اس کے نشان ہو جاتے ہیں نا، تو اگر آپ کے یہاں بھی کچھ ایسا ہو کہ وائٹ چادر ہو یا کچھ ہو، اس پہ کچھ گر جائے، ہلدی ولدی کا داغ یا تیل کا داغ، تو پاؤڈر ڈال دیں اور صبح اٹھ کے واش کر لیں، تو اس سے سب کلین ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں۔